الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں سورۃ الحجر کے مضامین کا آغاز کیا گیا تھا. دو اہم مضامین کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا گیا اور اس عنوان پر بات مکمل کی گئی تھی کہ سورہ حجر کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتب میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت اور اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے. اور آپ حضرات سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آئندہ کی نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی جائے گی کہ قرآن کریم کیسے نازل ہوا اور کس طریقے سے قرآن کریم کی تدوین کی گئی، کس طریقے سے اس کو جمع کیا گیا. لیکن جب میں اس مضمون کے حوالے سے مواد اکٹھا کرنا چاہ رہا تھا تو اس عنوان کے ضمن میں کئی اور مضامین سامنے آئے. تو میرا جی چاہا کہ ان تمام مضامین کا مختصر انداز میں احاطہ آپ کے سامنے کر کے پیش کیا جائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے متعلق جو ہماری یہ محنت اور جو ہماری کاوش ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ جو ضمنی مضامین ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا آغاز میں، اور یہ تمام کے تمام مضامین انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کوشش یہی ہوگی کہ قرآن کریم کا اجمالی تعارف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. تو اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا جو مضمون اس ضمن میں سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے. اس عنوان پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، لیکن اب ذرا اور انداز میں اس مضمون کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے. باقی جتنی بھی کتابیں رب کائنات نے نازل فرمائی ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، وہ ساری کی ساری کتابیں تحریری شکل میں آئیں اور ان کی تلاوت اللہ پاک نے نہیں فرمائی. یہ قرآن کریم واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت خود رب کائنات نے فرمائی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ کہ قرآن کریم کے ذریعے سے برکت حاصل کرو. کیوں؟ فإنہ کلام اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، وخرج منہ اور اللہ سے نکلا ہے. اس حوالے سے جو ایک علمی نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں قرآن اٹھا لیا جائے گا. یہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ اٹھا لیے جائیں گے. اس حدیث کو بنیاد بنا کر پہلی صدی کے آخر میں تیسری صدی کے آغاز میں ایک فتنہ کھڑا ہوا.
اور وہ فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام تو ہے لیکن مخلوق ہے. یہ ایک علمی نقطہ ہے، میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت جیسے کوئی آدمی ہے، وہ 5 سال میڈیکل پڑھ کے پاس ہو جاتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر فلاں. تو فلاں جو ہے وہ اس کا نام ہے اور ڈاکٹر ہونا یہ اس کی صفت ہے. لیکن اللہ جل شانہ کی ذات اور اللہ جل شانہ کی صفات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی جس طرح ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. جبکہ مخلوق کا معاملہ کچھ اور ہے کہ جب تک فلاں شخص نے میڈیکل نہیں پڑھا تب تک وہ ڈاکٹر نہیں تھا، اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت پہلے اس میں موجود نہیں تھی، بعد میں آئی. ایک بچہ ہے، وہ حافظ، اس نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا، تو جب تک وہ قرآن پاک حفظ نہیں کرے گا تو حافظ نہیں کہلائے گا. لیکن جب اس نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا تو اب اس کے نام کے ساتھ ایک صفت کا اضافہ ہو جائے گا کہ یہ بچہ فلاں اس کا نام ہے اور یہ حافظ قرآن ہے. تو مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ صفت ذات کے ساتھ بعد میں لگتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کی ذات ہے ویسے ہی اس کی صفات ہیں. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام تو ہے لیکن مخلوق نہیں ہے. تو 3 صدی کے آغاز میں جب یہ فتنہ اٹھا، ایک اس دور میں ایک فرقہ ایجاد ہو گیا تھا جس فرقے کا نام معتزلہ تھا. ان کے عقائد بڑے عجیب و غریب تھے، اور ان عقائد میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ بھی تھا کہ قرآن اللہ کا کلام تو ہے لیکن مخلوق ہے. یعنی کیا مطلب کہ یہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. علماء نے اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، بڑی تفصیلی جو ہے وہ تقریریں کی ہیں. میں بڑے آسان لفظوں میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. دیکھیے کہ کلام جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ 2 قسم کی ہیں. ایک ہے کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی. کلام نفسی اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ متصف ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی جو صفت علم ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ کی صفت کلام جو ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ متصف رہے گی. اور ایک ہے کلام لفظی، یہ جو الفاظ ہمارے سامنے قرآن کریم کے لکھے ہوئے ہیں کتابی شکل میں، یہ جو کتابی شکل میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو تو اٹھا لیا جائے گا، لیکن ان الفاظ کے اٹھائے جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو صفت کلام اللہ کی ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. سن 212 ہجری ہے، مامون کا دور ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں. 164 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 241 ہجری میں حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. تو مامون کے جو قریبی لوگ تھے ان میں معتزلین بہت زیادہ تھے. ایون کہ اس نے جو چیف جسٹس کا عہدہ تھا وہ بھی ایک معتزلی کے سپرد کیا ہوا تھا. اب اس کے پاس ایک سرکاری عہدہ آ گیا اور بہت بڑا عہدہ آ گیا. اس نے مامون کے اوپر یہ دباؤ ڈالا کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان علماء کرام کو اوپر جبر کیا جائے، ظلم کیا جائے، زبردستی کی جائے اور ان سے یہ عقیدہ منوایا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام تو ہے لیکن مخلوق ہے. بعض علماء جو ہمارے جیسے بیچارے کمزور علماء تھے وہ حکومتی دباؤ میں آ گئے، یا مصلحتاً انہوں نے کوئی خاموشی اختیار کی یا ڈر کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھ ایک اور عالم کا نام آتا ہے، نیشابوری ان کے نام کے ساتھ آتا ہے. یہ 2 حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور استقامت اس انداز میں انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، تقریباً 10 سے 12 سال تک یہ فتنہ اپنے عروج پر رہا. ہمیں یہ باتیں سننے میں بڑی عجیب اس وجہ سے لگتی ہیں
کہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس زمانے میں جو ایک عام سے عام آدمی بھی ہوتا تھا وہ ہمارے آج کل کے بڑے علماؤں کے برابر اس کے پاس علم ہوا کرتا تھا، جہاں تک میری اپنی ناقص معلومات ہیں، جو میں نے نتیجہ اخذ کیا اور جو میں نے مطالعہ کیا، کہ اس زمانے کا جو ادنا درجے کا بھی آدمی ہوتا تھا آج کل کے علماء سے اس کا علم کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ اس لیے اس فتنے نے بہت عروج پکڑا۔ مامون نے جبر کیا، بیڑیاں پاؤں میں ڈالی، کوڑے لگوائے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ مامون مر گیا، اس کے بعد آ گیا معتصم باللہ۔ معتصم باللہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا، اس نے بھی کہا کہ نہیں، سرکاری سطح پر اس عقیدے کو تسلیم کروایا جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور مخلوق بھی ہے۔ معتصم بھی گیا، واثق باللہ آ گیا، واثق باللہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا، اس نے بھی کہا کہ سرکاری سطح پہ اس عقیدے کو تسلیم کروایا جائے گا، لیکن اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخر میں جا کے متوکل باللہ آیا، اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر رحم ڈالا، اس نے امام صاحب کو آزاد کیا۔ یہ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس دوران امام صاحب رحمہ اللہ کو کوڑے بھی لگے۔ ایک بات جو آج میری نظر سے گزری اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا آج۔ کہتے ہیں کہ جب ان 3 خلفاؤں میں سے جب غالباً مامون نے حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کو جب اپنے دربار میں طلب کیا تو امام صاحب کو اونٹ پر بٹھا کر لے جایا گیا۔ تو جب امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک دیہاتی آدمی ملا، اور اس دیہاتی آدمی نے کیا عجیب بات کی، جو میں نے ابھی بات کی ہے نا کہ اس دور کے عام آدمی آج کل کے بڑے علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے، بے بنیاد نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو امام صاحب، بات یہ ہے کہ آپ تو جا رہے ہو خلیفہ کے دربار میں اور ہم سب کی نظر آپ پر ہے، دیکھو کہیں لغزش کا مظاہرہ نہ کر دینا وگرنہ تمام کی تمام امت برباد ہو جائے گی۔ امام صاحب ہم آپ کے آسرے پر ہیں، آپ کے بھروسے پر ہیں، اگر آپ کے قدم خدا نہ خواستہ ڈگمگا گئے تو امت تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ اس بزرگ دیہاتی نے یہ نصیحت بھی کر دی کہ دیکھو امام صاحب، تکلیفیں آئیں گی، دین کے کام میں آزمائشیں آئیں گی، آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس معاملے کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میری ان باتوں کو غور سے سنیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بابے کی باتیں میرے دل میں چبھ گئیں کہ یہ کیا باتیں کر گیا ہے میرے ساتھ، اور انہی بنیاد پر امام صاحب رحمہ اللہ نے کوڑے بھی کھائے، بیڑیاں بھی پہنی، لیکن پھر اللہ کی شان، لیکن اپنے موقف سے ہٹے نہیں، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کی۔ 77 سال کی عمر میں جا کر جب انتقال ہوا تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اس وقت 8 لاکھ افراد نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ تو گفتگو کا آغاز میں نے اس عنوان سے کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کتابی شکل میں تو یہ بعد میں آیا، انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں یہ بات آئے گی کہ یہ کیسے اس کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا، لیکن اس وقت جو بنیادی بات سمجھانا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ رب کائنات نے خود اس کلام اللہ کی تلاوت فرمائی ہے، اور جب سے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے تب سے اللہ پاک نے اس کی تلاوت بھی کر دی ہے اور قلم کے ذریعے سے لوح محفوظ کے اندر لکھوا بھی دیا ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت جو ہے وہ تھوڑا بہت قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو بہرحال پہلا جو عنوان ہے اس مضمون کے تحت وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا عنوان جو ہے اس مضمون کے تحت جو آ رہا ہے اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے یا ہمیں وحی الہی کی ضرورت ہے؟ ہم کیا قرآن کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے تھے، یا ہم وحی الہی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ ذرا اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ہے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل اور علمی گفتگو، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بہت زیادہ توجہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ ہمارے استاد جی ہوا کرتے تھے شیخ محمد یعقوب صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
وہ یہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بہت زیادہ توجہ کرو گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، اور کچھ توجہ کرو گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو بس کچھ سمجھ لیجیے، میرا گفتگو کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو قرآن کی آخر ہمیں ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے یا کائنات کی دیگر اشیاء کی یا مخلوقات کی جو تخلیق فرمائی ہے، ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کا کام اس کے ذمہ لگا دیا ہے۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے رب کا تعارف پیش کرو، کون ہے تمہارا رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، یہ نہیں کہا میرا رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ نہیں کہا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کی تخلیق فرمائی ہے، پھر اس کی رہنمائی بھی کر دی ہے کہ اس چیز میں کرنا کیا ہے۔ سورج کی تخلیق فرمائی ہے تو اس کی رہنمائی کر دی ہے، اس کو بتلا دیا ہے کہ بھئی جب تک تیری زندگی ہے تو نے چمکتے رہنا ہے، تو نے حرارت پہنچاتے رہنا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام ہے، وہ بتلا دیا گیا۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، ایک درجے میں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو فطرتی طور پہ ایک علم عطا فرما دیا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، باقی مخلوقات کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان کا کام صرف وہی ہے جو ان کے ذمہ لگا دیا گیا۔ لیکن انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین کے اوپر، اللہ کا نائب ہے اس زمین کے اوپر، اس خلیفہ سے، اس نائب سے اللہ نے کچھ اور کام بھی لینا تھا، نیابت کا، خلافت کا کام لینا تھا۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب بھی زیادہ عطا فرمائے ہیں اور ان سے طاقتور اسباب عطا فرمائے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا سبب اللہ پاک نے انسان کو ہدایت کا عطا فرمایا وہ ہے ہدایت فطرت۔ فطرتاً اللہ پاک نے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ کیسے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، 10 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، 45 منٹ کا اس کی پیدائش ہو گئی ہے۔ اب اس پونے گھنٹے کے یا آدھے گھنٹے کے بچے کو کیا پتا کہ اگر میرے منہ میں کوئی چیز ڈالی جائے گی تو میں نے اس کو چوسنا ہے؟ وہ گھرتی دیتے ہیں نا، گھرتی انگلی کے اوپر شہد لگا دیتے ہیں یا اور کوئی چیز لگا دیتے ہیں، بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، بچہ فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ منہ کے اندر میرے کوئی چیز جائے گی اور میں نے اس کو چوسنا ہے، یہ علم میرے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ مجھے ابھی دنیا میں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ ہوا ہے۔ یہ ہے وہ فطرتی طور پہ علم جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ جب ماں بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے تو بچہ فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ بھئی چوسنا کسے کہتے ہیں؟ کھلانا تو ہم بعد میں سکھاتے ہیں، پلانا تو ہم بعد میں سکھاتے ہیں، لیکن یہ چوسنا اسے کس نے سکھایا؟ یہ ہے وہ فطرتی ہدایت، یہ ہے وہ فطرتی رہنمائی جو اللہ جل شانہ نے مخلوق میں سے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہاں پہ مجھے ایک بڑا دلچسپ ایک واقعہ یاد آ گیا فطرت کے حوالے سے۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے گھر میں شوق میں یہ بطخ کے ہوتے ہیں نا چوزے، چھوٹے چھوٹے سے، یہ لے کے آیا پالنے کے لیے۔ مجھے بڑے خوبصورت لگے، میں ٹولنٹن مارکیٹ گیا تھا، وہاں سے میں 2-3 چوزے لے آیا۔ 2-3 دن کے بعد ایک چوزا مر گیا۔ پہلے اس کی ٹانگیں خراب ہوئی، اگلے دن وہ مر گیا۔ دوسرے دن دوسرے چوزے کی ٹانگیں خراب ہوئی، وہ مر گیا۔ تیسرے دن تیسرے چوزے کی ٹانگیں خراب ہوئی، وہ مر گیا۔ میں بڑا پریشان۔ میں پھر اس بندے کے پاس گیا اور خریدنے کے لیے۔ میں نے کہا یار اتنے پیارے لگ رہے ہیں، اور میں نے پھر اس سے جا کے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے دن ایک چوزے کی ٹانگ خراب ہوئی وہ مر گیا، دوسرے دن دوسرے کی خراب ہوئی وہ مر۔ اس نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا سوال کیا ذرا توجہ سوال اس نے مجھے یہ کیا کہ آپ ان چوزوں کو پانی میں بٹھاتے تھے؟ اور میں نے کہا یار اتنے چھوٹے چھوٹے سے چوزے ہیں، ان کو میں پانی میں، اور کہتا بھائی پانی کا جانور ہے، پانی میں بٹھاؤ گے تو بچے گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھیں اللہ پاک کی کیسی قدرت ہے۔ اور یقین مانے کہ جب میں وہ دوبارہ لے کر آیا تو میں نے ان کو جیسے ہی پانی میں چھوڑا، چھوٹا سا چوزا بالکل انڈے سے نکلا ہوا فارمی چوزا، جیسے ہی میں نے ان کو پانی میں چھوڑا وہ فوراً تیرنا شروع ہو گئے۔ یہ بطخ کے بچے کو جو ابھی چوزے انڈے سے نکلا ہے، اس کو یہ تیرنے کا علم کس نے سکھلایا؟ یہ ہے فطرتی ہدایت۔
یہ ہے فطرتی رہنمائی جو اللہ جل شانہ نے ہر مخلوق کے اندر رکھی ہے اور انسان کے اندر ذرا اعلیٰ درجے کی رکھی ہے۔ تو ایک ہدایت کا طریقہ تو یہ تھا، اور جب انسان ذرا ہوش اور حواس کے اندر آ جاتا ہے پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور ذریعے سے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اب وہ رہنمائی کا ذریعہ کیا ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہدایت کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان منہ کے اندر کوئی چیز رکھتا ہے، اس کا ذائقہ چکھتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کانوں سے کسی آواز کو سنتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہاتھوں سے کسی چیز کو چھوتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے حواس خمسہ۔ یہ 5 صلاحیتیں اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہیں جن کو انسان بروئے کار لا کر ہدایت یا رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اب مسجد کے باہر ایک جانور ہے، وہ میوں میوں کر رہا ہے، ہم کانوں سے سنتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ بلی کی آواز ہے۔ اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کے کوئی ہمیں مخاطب کرتا ہے تو ہم اس کی آواز ابھی سنیں گے، ہم یہ نتیجہ اخذ کر لیں گے کہ بھئی یہ کسی مرد کی عورت ہے یا کسی آواز ہے یا کسی عورت کی آواز ہے۔ تو یہ صلاحیت اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ جو حواس ہیں ان سے ہدایت حاصل کرنے کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک شے اور بھی عطا فرمائی ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں، کہ جب یہ حواس عاجز آ جائیں رہنمائی حاصل کرنے سے پھر اب تم عقل کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرو، لیکن عقل کا دائرہ کار بھی محدود ہے۔ عقل کے ذریعے سے انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ پہلے انسان زمین پر چلتا تھا، اب ہواؤں میں اڑتا ہے۔ انسان زمین پر چلتا تھا، اب سمندر کا سینہ چیر رہا ہے۔ انسان یہاں پر بول رہا ہے لیکن اس کی آواز بہت دور تک سنی جا رہی ہے۔ ایک ملک میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے ملک میں بیٹھے اپنے بھائی سے، بہن سے، ماں سے، باپ سے بات کر لیتا ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کر لی۔ عکس اپنا نکال لیتا ہے انسان، آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھ کر اپنی شناخت کرتا ہے کہ بھئی ہاں یہ میرا حلیہ ہے، یہ میری بناوٹ ہے، یہ میری شکل ہے۔ انسان نے بہت ترقی کر لی عقل کے ذریعے سے۔ اتنی ترقی کی کہ انسان نے یہ تک دعویٰ کر ڈالا کہ ہم چاند پہ بھی چلے گئے۔ اتنی ترقی کی کہ انسان نے سورج اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس کی بھی پیمائش کر لی، لگ بھگ 9 کروڑ برس کے برابر فاصلہ ہے۔ چاند اور زمین کے درمیان میں لگ بھگ کوئی 2-2.5 لاکھ برس کے برابر، میل کے برابر فاصلہ ہے۔ روشنی کی رفتار انسان نے معلوم کر لی کہ 1,46,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ ٹریول کرتی ہے روشنی۔ بہت ترقی کر لی انسان، بہت آگے نکل گیا، لیکن اتنی ترقی کے باوجود انسان اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ جب میری یہ مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ چیز جو میں بنا رہا ہوں، جو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس علم کو، اس ہدایت کو نہیں پا سکتا۔ آخر کار انسان محتاج ہوا ایک اور علم کا، ایک اور ہدایت کے راستے کا، ایک اور رہنمائی کا، جو اس کو بتلاتی ہے کہ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہیں، ان چیزوں تک رسائی تمہاری عقل نہیں کر سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا پیغمبروں کو بھیجنے کا۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ مضمون ذرا خشک ہے، میں نے کہا پوچھ لوں بور تو نہیں ہو رہے؟ اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لو، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں تک انسانی عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں پر پھر آغاز ہوتا ہے وحی الہی کا۔ یہ وحی الہی ہے جس نے مجھے اور آپ کو یہ بتلایا کہ بھائی ایک دن تم نے مر جانا ہے، پھر تمہیں مٹی میں دفنایا جانا ہے، پھر تم نے جو 60 70 80 سال کی زندگی گزاری ہوگی اس کا تم سے حساب کتاب لیا جانا ہے۔ یہ وحی الہی ہے جس نے مجھے بتایا کہ تم یہاں پر ایک اللہ کے غلام ہو،
ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، ایک اللہ کو اپنا معبود ماننے والے ہو. یہ وحی الہی ہے کہ جس نے مجھے بتایا کہ اس زندگی میں جو کچھ کرو گے آخرت میں جا کر تمہیں اس کا فصل کاٹنی پڑے گی. جو آج بیج بویا اس کی فصل وہاں پر جا کر کاٹنی پڑے گی. تمہارے اعمال کی بدولت آخرت میں جا کر فیصلے کیے جائیں گے، جنت کا یا دوزخ کا. حلال اور حرام مجھے وحی الہی بتلا رہی ہے، عقل نہیں بتلا رہی ہے. تو اب انسان محتاج ہے ایک ایسے علم کا کہ جو انسان کی اس بنیاد پر رہنمائی کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے تو کس نہج پر گزارنی ہے. یہ راستہ عقل نہیں دکھلا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اس کو مثبت انداز میں لیجئے گا، منفی انداز میں نہ لیجئے گا. مثبت انداز میں کہ ہمیں دین اسلام کی حقانیت تسلیم کرنے کے لیے سائنس کی تصدیقات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد سائنس پر نہیں ہے، ہمارے دین کی بنیاد وحی الہی پر ہے. میں خدا نہ خواستہ سائنس کی افادیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کے معاملات میں سائنس بھی ایک جگہ آ کر بے بس ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے کہ بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس سے آگے اللہ اور اللہ کے نبی کا جو پیغام ہوگا ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. کتنے ہی سائنسدان دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک انہوں نے رسائی حاصل کر لی ہے، زمین کی پیمائش کر لی ہے، کیا کچھ نہیں کر لیا. ایک نظام شمسی کے علاوہ کروڑوں ایسی گلیکسیز انہوں نے کائنات کے اندر، خلا کے اندر ڈھونڈ لی ہیں، لیکن ایک اللہ کی ذات کے اوپر وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے. ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، اسٹیفن ہاکنگ غالباً اس کا نام تھا، اس طرح کا کچھ. وہ معذور تھا، لیکن اس نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا. بول نہیں سکتا تھا، اس نے ایسا آلات ایجاد کر لیے، ایسے کمپیوٹرز ایجاد کر لیے جو اس کی آنکھوں کی پلکوں کے اشاروں کو سمجھتے تھے کہ یہ بات کیا کرنا چاہتا ہے. لیکن موت جب اس کی آئی تو اسی نظریے پر آئی کہ کائنات کے اندر کوئی خدا نہیں ہے. اگر ہم بھی اسی طرح سائنس کے پیچھے چلتے رہتے اور وحی الہی کا انتظار نہ کرتے یا وحی الہی کی حیثیت کو تسلیم نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ پتہ نہیں آج بھی ہم کن راہوں پر بھٹک رہے ہوتے. تو یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہم پر کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے وحی الہی کا دروازہ کھول دیا. سب سے پہلی آواز، میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی آواز جو میرے اور آپ کے کانوں میں سنائی دی وہ کیا تھی بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلی آواز میرے اور آپ کے کانوں میں یہ سنائی دی. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم، بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر یہ روحانیت کے چشمے خشک پڑ جائیں تو یاد رکھنا عقل کے باغیچوں میں خاک اڑنے لگے گی. مشکل تو نہیں لگا جملہ؟ یہ روحانیت کے چشمے اگر خشک پڑ جائیں تو عقل کے باغیچوں میں خاک اڑتی ہوئی نظر آئے گی. یعنی عقل بھی اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہارے ساتھ روحانی علم نہ ہو، اور وہ روحانی علم کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو گفتگو کا آغاز میں نے اس عنوان پر کیا تھا کہ حفاظت قرآن، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. لیکن ضمنی مضمون کیا آیا؟ سب سے پہلا مضمون یہ عرض کیا کہ قرآن اللہ جل شانہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب بعد میں ہے، اللہ کا کلام پہلے ہے. اور دوسرا عنوان یہ عرض کر دیا کہ قرآن کی ہمیں آخرکار ضرورت کیوں ہے. قرآن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ قرآن سے پتہ چلا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے بنی نوع انسانیت کی اور بنی نوع جنات کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ تاکہ یہ لوگ میری عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں، تاکہ یہ لوگ میری بندگی کے اندر مصروف ہو جائیں، تاکہ یہ لوگ اپنی راہیں کہیں جدا نہ کر بیٹھیں، تاکہ یہ لوگ کہیں آپس میں سر پھٹول نہ کرتے پھریں کہ ہمیں کرنا کیا تھا، ہم کس لیے آئے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے.
بس میں اس عنوان کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ یہ مزید جتنا میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا یہ مزید خشک تر ہوتا چلا جائے گا۔ تیسرا عنوان اس ضمن میں جو آ رہا ہے قرآن کریم کی خصوصیات کے حوالے سے، تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلی خصوصیت قرآن کریم کی، جو میں آغاز گفتگو میں بھی عرض کر چکا، کہ سب سے پہلی خصوصیت اس قرآن کریم کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی زبان مبارک سے اس کو تلاوت فرمایا ہے۔ اور اس موقع پر میں نے ہمیشہ ایک ہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ میری اور آپ کی یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کے ساتھ بے رغبتی نہ کیجیے گا، اس کلام کو پس پشت نہ ڈال دیجیے گا، قطع نظر اس بحث سے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے۔ قطع نظر اس بحث سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں تو اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تبرک بالقرآن، اللہ کے نبی کا فرمانا کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، اور اللہ سے نکلا ہے۔ قرآن صرف اس نظریے سے پڑھو کہ میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں جس کو میرے اللہ نے تلاوت کیا ہے۔ اور کیسے کیا ہوگا؟ میں اور آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، اللہ نے کیسے الف لام میم پڑھا ہوگا؟ اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت اس کلام کی کیا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس قرآن کی کیا ہے کہ یہ قرآن کریم واحد ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو اللہ جل شانہ نے عربی زبان میں نازل فرمائی، باقی جتنی کتابیں بھی نازل فرمائی ان میں سے کوئی ایک بھی عربی زبان میں نہیں۔ عربی زبان میں ہی آخرکار اللہ پاک نے اس قرآن کو کیوں نازل فرمایا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے میں صرف ایک دو وجہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کیوں اللہ پاک نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کی زبان عربی ہے، اس لیے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے عرب میں بھیجا، اس لیے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اور ایسی میٹھی اور ایسی شیرینی اور سیکھنے میں انتہائی آسان زبان ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم نے ایک ہوا بنا دیا، عربی 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 عربی، اور بھائی جتنی انگلش آسان ہے اس سے بھی کہیں زیادہ عربی آسان ہے۔ انگلش اتنی آسان ہے کہ میرے جیسا ان پڑھ اور جاہل بندہ بھی 4 لوگوں میں بیٹھ کر انگلش بول کر بات کر لے گا۔ عربی اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن کیوں؟ ہم نے ابھی تک اپنی ترجیحات کا چونکہ تعین ہی نہیں کیا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، اس لیے ہماری اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ کاش کہ ہم تھوڑا سا وقت اس لیے بھی نکال لیتے کہ جتنی محنت ہم انگلش سیکھنے میں کرتے ہیں اتنی محنت ہم تھوڑی سی عربی سیکھنے میں بھی کر لیتے، صرف بنیادی قواعد ہی سیکھ لیتے۔ یقین مانیں کہ آپ ان بنیادی قواعد کو پڑھ لیں گے نا، صرف بنیادی قواعد، بعد میں آ کے آپ مجھے خود بتائیں گے کہ مولانا ہمیں اب قرآن پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے کا۔ تو عرب میں اللہ پاک نے قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے کہ اس خطے سے، اس عرب کے خطے سے اللہ پاک نے اپنے اس دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا تھا۔ سیکھنے میں بھی آسان ہے، بولنے میں بھی آسان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے اسی زبان کا انتخاب فرمایا۔ اور تیسری بڑی خصوصیت اس قرآن کریم کی کیا ہے کہ یہ قرآن کریم آفاقی کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر جو مضامین ملتے ہیں، کہیں بھی آپ کو کوئی مضمون قرآن میں ایسا نہیں ملے گا کہ جس سے صرف عرب کا کلچر نمایاں ہوتا ہو، کہیں بھی ایسا کوئی مضمون آپ کو نہیں ملے گا۔ عرب میں نازل ہوا تو اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ عرب کے کلچر کا اس کتاب کے اندر تذکرہ ہوتا، لیکن نہیں، چونکہ یہ آفاقی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کتاب کے اندر اپنے کلام کے اندر کلچر کو چھیڑا ہی نہیں ہے، کلچر کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔
کل عالم کے لیے اللہ پاک نے اس کلام اللہ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس لیے اللہ جل شانہ نے مضامین ہی وہی انتخاب فرمائے ہیں کہ جن سے کل عالم کے لوگ اس کو پڑھ کر اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن آفاقی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، یہ کسی بندے کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی خصوصیت، چوتھی، کہ یہ قرآن کریم، میں ایک لفظ استعمال کر دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جب کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے نا، اور پڑھنے والا جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو مصنف کی ذہنیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مصنف کا لیول کیا ہے، اور یہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے اور کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس اللہ کے کلام کو پڑھنے میں آج بھی وہی شیرینی محسوس ہوتی ہے جو 1400 سال پہلے تازگی اور شیرینی محسوس ہوتی تھی۔ آج بھی کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا پڑھتا ہے تو آج بھی ہمارے دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کلام اللہ کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر نہیں موجود۔ ایک خصوصیت اور بھی علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن مفصل ہے، تفصیل کے ساتھ اس قرآن کے اندر تمام بنیادی مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جب کسی کتاب کے اندر تفصیل درج ہو تو اس تفصیل کا بیان کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ اس تفصیل کا بیان کرنے والا کون ہے؟ جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ہر مفصل کے لیے کوئی نہ کوئی مفصل ضرور ہوتا ہے، ہر تفصیل شدہ چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تفصیل بیان کرنے والا ضرور ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تفصیل بیان کرنے والا بنا کر بھیجا، لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم نقطے کی نشاندہی بھی کر دی۔ وہ کیا؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ محبوب آپ قرآن ان کو پڑھ کر سنا بھی دیں اور ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں کے اندر سے یہ خلجان بھی نکال دیں، یہ تشنگی بھی دور کر دیں کہ یہ کہیں خدا نہ خواستہ میں اپنی طرف سے تو نہیں بنا کر لے آیا۔ فرمایا نہیں، آپ ان کے ذہنوں سے یہ خلجان رفع اور دفع کر دیں کہ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اس کل کائنات کے اندر غیب کا جاننے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی اتنا علم عطا فرما دیتے تو کفار کا یہ شبہ طاقتور ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس تو خود بہت علم ہے، آپ تو قرآن خود سے بنا کر لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس تصور کی نفی فرما دی کہ نہیں، یہ قرآن خود سے بنا کر نہیں لے کر آئے، بلکہ یہ قرآن اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اور آخری صفت اور عرض کر دو، صفات اور بھی بہت ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ جل شانہ نے تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کے 2 نزول ہیں، 2 دفعہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے مراد یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر آسمان دنیا سے اس زمین کے اوپر۔ آسمان دنیا سے جو اس زمین پر قرآن نازل ہوا یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جس وقت جس حکم کی ضرورت ہوتی اللہ کی طرف سے وہ آیات آ جایا کرتی، اور اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک عیسائی آیا مناظرہ کرنے کے لیے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ مناظرہ کس بنیاد پر تھا؟ مناظرہ اس بنیاد پر تھا کہ اس نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس عیسائی پادری کا اعتراض یہ تھا کہ مولانا یہاں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تو نے کہا ذکر تو تورات بھی ہے، ذکر تو انجیل بھی ہے، ذکر تو زبور بھی ہے، تو آپ پھر کیسے اس قرآن کو ہی کہتے ہیں کہ نہیں یہی قرآن یہاں پر مراد ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے سمجھ، چلو شکر الحمدللہ۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب آ گئی عربی زبان کا اہمیت، کہ اگر عربی زبان سے واقفیت ہو تو ایسے سوالوں کو یوں ایسے چٹکی میں جواب دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعتراض ہے، وہ اتنا بڑا اعتراض۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، یہاں پہ قرآن میں اللہ جل شانہ نے لفظ نزلنا ذکر فرمایا ہے، انزلنا ذکر نہیں فرمایا۔ نزل ينزل تنزیلا باب تفعیل، عربی زبان کی گرامر آپ کو تھوڑی تھوڑی پڑھا رہا ہوں، اور باب تفعیل کا خاصہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کا تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہونا۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انا نحن انزلنا الذکر، نہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر۔ یہ نزلنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور قرآن کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی ایسی نہیں جو تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی ہو۔ وہ عیسائی جو جیسا منہ لے کر آیا تھا ویسا ہی منہ لے کر واپس چلا گیا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطالعہ فرما رہے تھے اپنی لائبریری میں بیٹھ کر، تو ایک مسلمان بھاگا دوڑا ان کے پاس آیا، تو آ کر ان کو کہنے لگا مولانا آپ یہاں پر بیٹھ کر مطالعے میں مصروف ہیں، ادھر وہ عیسائی پادری جو ہے لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہتا ہے جی باہر چوک میں کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ آج مقابلہ کر لیتے ہیں بائبل کا اور انجیل کا، بائبل کا اور قرآن کا، کہ تم بھی قرآن کو آگ میں ڈالو میں بھی انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، جو جل گئی وہ باطل، جو بچ گئی وہ حق۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، میں کوئی قرآن کا منکر ہوں جو میں اس طرح کی حرکت کروں؟ میری تو ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا کام کرنے کی میں قرآن کو اٹھا کر آگ میں ڈال لوں، جاؤ میں نہیں جاتا۔ اور اس نے فرمایا کہ حضرت کام بڑا خراب ہو گیا ہوا ہے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے اگر آپ نہ گئے تو۔ جب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کو سنا تو تشریف لے گئے اور اس پادری سے جا کر کہا کہ ہاں بھائی تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا جی آؤ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ تم اپنا قرآن لے کر آؤ آگ میں ڈالتے ہیں، میں اپنی انجیل لے کر آیا ہوں آگ میں ڈالتے ہیں، تو جو بچ جائے گا وہ حق پر ہوگا، جو جل جائے گا وہ باطل پر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہوتے تھے مسلمان، ہم تو صرف وہ کھوکھلے نعروں والے مسلمان ہیں نا جی، ہیں جی رمضانی مسلمان ہے، رمضان آیا مسجد بھر گئی، رمضان گیا، اب وہ مسجد بھی بیچاری تلاش کر رہی ہوتی ہے، یار یہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، نظر نہیں آ رہا کدھر چلا گیا وہ۔ تو ہم تو اس طرح کے مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پورے سال والے مسلمان بنے، صرف رمضانی مسلمان نہ بنے انشاءاللہ۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی اگر بات اس نہج پر پہنچ چکی ہے تو پھر تو بھائی ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تو اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ قرآن کو آگ میں ڈالیں۔ اگر اتنی ہی بات ہے تو انجیل کا ماننے والا میں قرآن کا ماننے والا، تیرے سینے کے اندر انجیل ہے میرے سینے کے اندر قرآن ہے، چل ایسا کرتے ہیں ادھر تو آگ میں چھلانگ لگا ادھر میں آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پادری نے یہ سنا تو دوڑ لگا دی، لوگوں نے اسے فوراً پکڑ لیا، پادری جی کہاں بھاگتے ہو؟ کہنے لگا او بھائی بائبل کو تو میں مسالہ لگا کر آیا تھا کہ یہ جل نہ جائے، اپنے جسم کے اوپر مسالہ لگا کر نہیں آیا۔ دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔